کا بے انتہا احسان اور کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تمام مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت بخشی، جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو انسان کو عطا کیا گیا ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کے اعمال پر توفیق بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جتنی بھی چیزیں دی ہیں، وہ اس کے صرف اور صرف حفاظت کے لیے۔ انسان کو اس کا جسم دیا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ہے، اسی لیے شریعت اسلام کے اندر خودکشی کرنا، اپنے آپ کو مار ڈالنا، یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ جان مال کی حفاظت، اس کے لیے بھی شریعت کے اندر بہت سے قانون ہیں۔ عزت کی حفاظت کرنا، بسا اوقات انسان اپنی عزت کی حفاظت کے مقابلے میں مارنا پسند کر سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں حفاظت خود اختیاری، یعنی حفاظت خود اختیاری کے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اپنانے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن، مضبوط مومن، جس کے اندر اچھی جان مان ہو، وہ بہتر ہے، وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے کمزور مومن سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھیل کہ جس کے اندر انسان کی توانائی ہوتی ہو، انسان کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہو، ان کو اللہ کے رسول نے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے ٹائم میں جو کھیل اس طرح کے ہوا کرتے کہ جس سے جسم کی طاقت بڑھے، جسم کے اعلیٰ مضبوط ہو، اس دور کے جو کھیل تھے، مثال کے طور پر گھڑ سواری کرنا، دوڑ لگانا، کشتی کرنا، یہ اس دور کے کھیل تھے۔ اس دور میں ان کھیلوں کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو مضبوط کرتا، یا اسی طرح نشانہ بازی لگانا، کہ تاکہ وہ حفاظت خود اختیاری کر سکے، اپنے مال کی حفاظت کر سکے، اپنی جان کی بھی حفاظت کر سکے، اور وقت بڑھنے پر اپنی مدافعت بھی کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھیلوں کو بڑا پسند فرمایا ہے۔ آج کے دور کے اندر انسان ان ایسے کھیلوں کے اندر تو نہیں رہ سکتا، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اور زیادہ اختیار کر سکتا ہے، اور اس کو کرنے چاہیے۔ اس کو وہ ذرائع جو بھی ہو سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے کہ اپنی مدافعت کا، اپنی جواب دہی کا انسان کو خود اختیار ہونا چاہیے۔ اسلام کے اندر جو بھی یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ تم بدلا لو یا تم لڑائی کرو، تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی طرف سے کوئی حملہ کرو، ایسا کہیں نہیں۔ اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قانون ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جسم سے مضبوط ہو، اپنے دل و دماغ سے مضبوط ہو، ایک بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک میں رہتا وہاں کے قانون کیا
دین کا تو کوئی نام ہی نہیں، دین کے علم کے بعد کوئی کہیں گرتی ہی نہیں ہے، لیکن دنیا کی تعلیم میں بھی کہیں نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم بھی برائے نام ہے۔ جتنے بھی مسلمانوں کے محلے ہوتے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر ایک بڑی عجیب بات بیان کی ہے، اور کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ دنیا میرے آگے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر یہ پہچان نہ ہو کہ یہ بستی یہ محلہ کس کا ہے تو تم ان کی گلیوں کو دیکھو کہ ان کی گلیوں میں دو چیزیں تمہیں اگر نظر آتی ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے جوانی کی طرف جانے والے جو بچے ہیں وہ گلیوں میں گھومتے پھرے ملیں گے، راتوں کو 11، 12، 1 بجے تک وہ بیٹھے ہوئے ملیں گے، اور دوسرے کہ ان کی گلیاں بہت ہی گندگی سے بھری ہوئی ہوں گی کہ صاف ستھری نہیں رہے گی ان کی گلیاں، کہ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو سمجھ لینا کہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اسلام وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طہور شطر الایمان، کہ پاکی نصف ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، اور ان کی پہچان کیا ہو چکی ہے کہ ان کی گلیوں میں گندگی ہے، گھروں کے باہر گندگی ہے، لوگ بس اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں اور اٹھایا کوڑا باہر گلی میں ڈال دیا، یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی جا رہا ہے کسی کے اوپر ڈل گیا، کسی پانی کسی نے اٹھایا وہی باہر وہیں اوپر ہی سے بالکنی میں کھڑے ہو باہر پھینک دیا، کوئی چیز کھائی ہے کوئی شوہر ہے کوئی بھی چیز ہے اٹھائی وہ گلی کے اندر باہر ڈال دی۔ یہ مسلمانوں کے محلے کی حالت ہے اور یہ حقیقت ہے، سامنے ہے ہمارے، یہ کوئی ڈھکی اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ایسا نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس بارے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکی اور صفائی وہ آدھا ایمان ہے۔ اسی سے اندازہ لگا کہ ہم نے اس آدھے ایمان کو ترک کر دیا، اسی آدھے ایمان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور دوسری بات، قانون کا علم ہمیں نہیں ہے، قانونی اعتبار سے جو ذرائع ابلاغ جو بھی ہونے چاہیے تھے انسان کو، اور خاص طور سے ہم ایسی جگہ رہتے ہیں تو ہمیں تو بہت ہی زیادہ اس کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ آئے دن واقعات اور حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ اسی لیے نہیں کہ ہم مقابلہ کریں، اس لیے بلکہ کہ اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے آبرو، اپنی عزت کی حفاظت کر سکیں۔ قانونی اعتبار سے جو کچھ ہم رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کام کرنا چاہیے۔ ہم یہاں ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، یہاں جو بھی ہمارا قانون اجازت دیتا ہے اس چیز کو رکھنے کا، اس کو رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جس پر ہر ایک مسلمان کو رونا چاہیے کہ مسلمانوں کے قیادت مضبوط نہیں ہے، وہ قائد نہیں ہے، سب ایسے ہی اپنے اپنے من مانی کے اوپر ہے۔ اور یہ مساجدیں جو بنائی گئی تھی، مساجدوں کا جو شروع اور ان کا انعقاد جو ہوا تھا وہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ بس مسجد میں نماز پڑھی سجدہ کیا اور گھر چلے گئے، بلکہ مساجد تو اس لیے ہے کہ ان کے اندر اپنے جو روزمرہ کے تمہارے مسائل ہیں وہ بھی حل کیے جائیں۔ کتنے لوگ ہیں آج کون کس سے معلوم کرتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ کوئی اس دنیا کے اندر کس نے کتنا بھی بڑا اقتدار حاصل کر لیا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا زوال نہیں آیا ہو،
اس کو اس کی زندگی میں زوال آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ظالم کا عروج نہیں رکھتے ہیں، بس یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کھڑا ضرور کرتے ہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکیں، لیکن جب تک کہ خود آدمی انسان اپنے آپ کو بدلنے کے تیار نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ وہ اپنا ارادہ اپنا عزم مسمر اس بات کا نہ کر لے کہ میں خود بدل جاؤں۔ جب تک کہ یہ بات دل کے اندر نہیں پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سجدے کرتے رہیں، رکوع کرتے رہیں، تلاوتیں کرتے رہیں اور قرآن کریم پڑھتے رہیں، دعائیں اذکار کرتے رہیں، وظائف پڑھتے رہیں تو مدد نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے کہ جن کی دعائیں ہر لمحہ ہر لہجہ قبول ہوتی ہے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کو جگہوں کے اندر جا کر اور دعائیں کرنی پڑی ہیں وہاں پہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بہت ہی زیادہ کڑھا دیا بھٹی کے اندر، اس وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف نماز پڑھتے رہے، ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ دعا کر لیں اور اس سے حالات عموم پر آ جائیں کہ حالات درست ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ جس طرح کا فتنہ ہوتا ہے تو اسی کے اعتبار سے کھڑا ہونا ہوتا ہے، اسی کے طرح کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کام کے لیے بس یہ کام لیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو پھر اس کام کے لیے ہم تیار رہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں اور اللہ سے مدد کی گہار لگاتے رہیں کہ ہم کہتے رہیں کہ بتا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے ہیں۔ یہ سب باتیں ذہن میں آتی رہیں اور ہم کریں کچھ نہیں، نہ ہم قانونی اعتبار سے مضبوط ہوں اور نہ ہی ہم اپنی ملی اور شرعی اعتبار سے مضبوط ہوں، تو پھر مدد نہیں آ سکتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیں گے، تاریخ پر جن لوگوں کے بیانات ہیں وہ سن کر دیں گے تو آپ کو پتہ اندازہ ہوگا کہ کہیں بھی کسی بھی بغیر اقدام کے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ کہ اپنے آپ کو بالکل پسے پشت ڈال دو کہ جو چاہے کوئی آدمی کچھ کر رہا ہے تو کر لے دو، ایسا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدیہ، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، کوئی برائی تمہارے سامنے ہو رہی ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کی ناحق ترفی کی جا رہی ہے، کسی کا ناحق مال لیا جا رہا ہے، کسی کا کوئی بھی جرم کسی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ مومن کی طاقت یہ ہے کہ وہ ایمان سے بھی مضبوط ہو، اعمال سے بھی مضبوط ہو اور جسم سے بھی مضبوط ہو۔ اگر ان تینوں چیزوں سے مومن مضبوط ہوگا تو پھر وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت رکھے گا، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ کھڑا ہوا دیکھتا رہے گا کہ ہو رہا تو ہونے دو، کہ میرے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے، دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور تو اور اگر کچھ شرم و حیا نہیں ہوگی تو اور ویڈیو بنائے گا کھڑا ہو کے۔ آج یہ تو ہو رہا ہے کہ کہیں کسی پر ظلم ہوتا ہے تو لوگ کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، اور تو اور بے غیرتی کی اور بے حیائی کی بات اور شرم کی بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو بناتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا ہے کہ اگر یہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے نہیں کسی برائی کو روک سکتے ہو،
فبلسانی، تو پھر چاہیے کہ اپنی زبان ایسے تو ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر اپنی زبان تو کھول سکو اس کے خلاف، اپنی زبان سے تو کچھ کہہ دو کہ ہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، کہ اگر یہ بھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تمہارا ایمان، تمہاری سب چیز بالکل بہت ہی کمزور ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس چیز کو برا جانو کہ اگر یہ کام ہو رہا ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں سے دور چلے جاؤ، اپنے آنکھوں کے سامنے یہ کام نہ ہونے دو تاکہ تم اس کے اندر شریک نہ ہو، اپنے دل سے اس کو برا جانو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ بات ہے، یہ جو آخری بات ہے کہ تم اپنے دل سے اس کو برا جانو گے تو تمہارے ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ آج ہمارے سامنے کتنی برائیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ برائیاں ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے برائی کہا ہے، اور ایک وہ برائی ہے جو عالم کے اندر ہر مذہب اور ہر ملت والے مانتے ہیں، وہ برائی ہے کہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ برائی ہے، اس کو ہر آدمی مانتا ہے، ہر مذہب والا اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں کسی کو ناحق مارنا اور ظلم کرنا کسی پر یہ جرم ہے، ہر ایک مانتا ہے، لیکن کہنے والے وہ چند لوگ ہیں، اس کو روکنے والے وہ چند لوگ ہیں، ہر ایک اس کے لیے کھڑا نہیں ہو پاتا، لیکن آخری درجے والے تو اکثر ہی ہو سکتے، سبھی ہو سکتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر پہلے لوگ اس میں سے نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں، زبان نہیں کھول سکتے اس کے خلاف، کہ اگر ہم نے زبان کھول دی تو ہمارے کاروبار کے اوپر نشانہ آئے گا، ہمارے کاروبار کو نقصان ہوگا، ہماری فیملی کو اور ہمارے گھر والوں کو نقصان ہوگا، ہم نے اگر کسی بات کی طرف زبان کھول دی تو پھر اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس کو کم سے کم دل سے اس کو برا سمجھے۔ ہمارے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر کہ ہمیں قانون کا علم بھی ہو اور ہم جسمانی اور توانائی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہو کہ ہم جو کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے پہلے تعلیم حاصل نہیں کی ہے کوئی بات نہیں، لیکن آگے جو ہے وہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے۔ قانون کا علم ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ جو یونیورسٹی اور کالجوں میں جا کے ہی پڑھا جائے، آج سب چیز موبائلوں کے اندر بھی دستیاب ہے، اور اسی طرح اور کتابوں کے اندر بھی سب چیز مہیا ہے، آدمی کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، کم سے کم اس کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کس جرم میں کیا دفعہ لگتی ہے اور کیا سزا ہوتی ہے، کیسے یہ وردی والے کیسے ہم کو دھوکہ دیتے ہیں، تو ہمیں اس بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔